اعلام نے مطلع کرنا، یہ سرخی بھی الگ ہے. تنبیہ و اعلام. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا. کیا عمدہ ترجمہ، حضرت تھانوی ترجمہ ہے. ادبی ہے کہ نہیں ترجمہ؟ نہیں، عربی ہے نہ اردو ہے، دونوں کے بیچ میں کھلا ہے. تنبیہ و اعلام. اعلام بھی تنبیہ ہے، ہم لوگ لکھتے ہیں زیادہ تنبیہ و اعلام. عربی والا مطلع ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. تنبیہ و اعلام. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو بھی کھول دے اپنی محبت. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود میں دے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود میں دے. جاننا چاہیے کہ حق، ٹھیک ہے چل رہے ہیں. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے بہت، مجھے ترجمہ بہت پسند ہے، تھانوی ترجمہ کیا ہوا ہے. حاجی صاحب نے ترجمہ کرایا ہے. 3 بزرگ ہیں شریک اس میں کتاب میں. ایک تو اصل شیخ عطا اسکندری کی اصل کتاب، ترجمہ اشرف علی تھانوی، قطب الاقطاع حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے. تینوں کا نام ہے اوپر. تو ہم نے سالوں سناتا ہوں نہیں، لیکن آپ کے ذہن میں کبھی آتا ہے کہ آج تو کل ہی سنا چکے ہیں، نہ سنانا چاہیے، کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کتاب میں واقعی برکت دی. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. یہ بہت جملہ پسند ہے مجھے. نور رضا سے قلب کے اندر خوشحالی پیدا ہوتی ہے. نور رضا سے منبسط کر رہے ہیں، رضا کے نور سے قلب میں کیا ہوتی ہے؟ وسعت پیدا ہوتی ہے. اور اگر اللہ ہی سے ناراض رہو گے تو منقبض ہوتا چلا جائے گا، ختم ہو جاؤ گے. نور رضا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد النبی. معمولی بات ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دل سے پڑھنے کی طرف، ایک مرتبہ پڑھنے سے نجات. پڑھے تو آدمی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جاننا چاہیے، تھانوی ترجمہ کر رہا ہے، تھانوی ہے نا، عربی. حضرت عائشہ ترجمہ کیا. اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، مفید لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. حضرت علی لکھتے ہیں کہ میں تو اس لائق نہیں تھا، مگر شیخ کا چونکہ حکم تھا اس بار شروع کیا. ایسی عمدہ کتاب. لیکن عام طور سے مجھے اس کتاب کو جانتے نہیں، تو مجھے شیخ محمد نے دے دیا. معلوم کتاب ہے، لیکن کسی کی زبان سے میں نے اتنی زندگی میں نہیں سنا تھا اس کتاب کا نام. کیوں؟ اس چیزوں سے مناسبت نہیں. بس جو جتنے میں ہے بس کیا. میں ہر وقت کتاب لیتا ہوں، نئی باتیں کوئی دیکھتے ہی نہیں. خاص طور سے تصور دین کتاب پہ کوئی الا ماشاء اللہ سب کو نہیں کرتا. دیکھو ان کے اندر علوم ہے. ہمارے اندر کتابیں لیتے تھے، سناتے تھے، کہتے دیکھو یہ کتاب مجھے یاد، یعنی اس کے الفاظ بھی یاد ہیں، لیکن میں زبانیں نہیں پڑھ رہا ہوں. اس کتاب کو سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کی نورانیت اس بات میں آ جائے. چونکہ اسی قسم کی تربیت ہم لوگوں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی پر رہنے کی بھی توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے، حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا، کھول دیا تھا. معلوم دل بھی کھلتا ہے، دل بھی کھلتا ہے. آتا علامہ شارح نے جب کہا حجر اسود کے سامنے توحید کی شہادت ہے، لکھا ہوا سنایا بھی، اسے کہا کہ ہم نے اس کو ضبط کر لیا
کہا جب ہم نے پڑھا تو اس کلمے کی بے انتہا وسعت ہو گئی حضرت اسود میں، بے انتہا وسعت. اور پھر اس کے بعد حضرت اسود کہا کہ میں نے اس کلام کو ضبط کر لیا ہے، قیامت میں آپ کی اس توحید کو پیش کروں گا سامنے. حضرت وغیرہ مست ہو جاتے تھے ان باتوں سے. آپ ویسے دنیا میں اتنے ملوث ہم لوگوں کی ان چیزوں پر حال بھی نہیں پیدا ہوتا اللہ ماشاء اللہ. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، کھول دیا تھا اللہ نے. اس کے لیے تو کچھ چاہیے، وقت چاہیے، توجہ چاہیے. تمہارا دل تو ہر وقت منبسط کا مشغول ہے دنیا میں، کیا تم پاؤ گے وہاں کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باطنی دولتوں سے بھی نوازے. بہت حضرت نے کوشش کیا کیا ہم لوگ اسے جیسے تھے ویسے رہ گئے. کچھ تو ہو گئے، بہت سے لوگ ہوئے ہوں گے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا ہے، نور بلب سے نہیں، نور صورت سے نہیں، نور رضا، اللہ کے رضا کے نور سے منبسط کھول دیا تھا، مشاہدہ کر دیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی، ایسی روح جو قبول کرنے والی ہے، نور منکر نہیں، نور استسلام. معلوم ہے کہ یہ بھی ایک نور ہے اللہ کا. رضیت باللہ ربنا وبالاسلام دینا بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نور ہے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. مردوں ہی کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے، دین سب کے لیے ہے. حضرت عائشہ قلب مجھے جب کوئی بات ہوتی تھی حضرت معاویہ وغیرہ جاتے تھے حضرت عائشہ خدمت میں، کوئی طریق میں کوئی چیز پیش آتی ان سے حل کراتے تھے، کیونکہ نور رضا انہوں نے حاصل کیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. نور رضا عورتوں کو بھی یہ نعمتیں حاصل تھی. حضرت عائشہ کے بارے میں پڑھیے، کہتے صاحب نسبت تھی، صاحب نسبت تھی. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، کھول دیا تھا. ٹھیک ہے نہیں حضرت تھانوی کی ترجمہ یہ ہے نا، یہی ہے نا، ہم جانتے بھی نہیں ہوئے تو بیچارے مجھے کون سب دیے تھے سال 2 سال ہو گیا نا. مکے میں سنا ہے میں نے، یہ ہے مکے. پھر اس کے میں نے مکے لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ تو اردو ترجمہ عربی والا لے آؤ. ڈھونڈا لوگوں نے، ڈھونڈتے شام 2 بجے رات میں مل گئی کسی کو، تو کھانے پر رکھی ہوئی تھی عربی والی. تو ہم نے مولانا سے کہا کہ ہم لوگ بھی ترجمہ پر دور لگائیں. تو پھر ہم نے کہہ دیا کہ بات تھانوی ترجمہ کر چکے ہیں، ان کے ترجمے سے آنے ہم لوگ کیا حیثیت ہے، ختم کرو. بس وہی سناتا ہوں حضرت تھانوی نے جو کیا ہے. زیادہ مشہور بھی نہیں ہے کتاب، کیونکہ اس وجہ سے علمی ہے نا، تو علمی چیز کون پسند کرتا ہے. حق سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. لکھا ہے کہ جب علامہ شارانی گئے ہیں کلمہ پڑھا ہے حجر اسود کے سامنے، تو حجر اسود منفصل ہو گیا، بہت کچھ آ گیا. جب انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اور میں تمہاری توحید کو میں نے ضبط کر دیا، اب قیامت میں پیش کروں گا یہ توحید تمہاری ہے نہیں. علامہ شارانی حضرت جس کو سناتے تھے جی بس ہو جانا حضرت ماشاء اللہ. لیکن یہ چیزیں کوئی حضرت کی بھی کوئی جانتا ہوتا نہیں، سنے رہے تب تو سنے ہی نہیں ہے. دور کے حال رہتا ہے آدمی بہت دنوں تک تب ذہن بنتا ہے، 3 دن میں نہیں ذہن بنتا ہے. سال حضرت تھانوی کیا خود بندے رہے.
خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے رہے تنگی میں رہے کچھ نہیں ڈرا۔ دیوبند میں ویسے خالی ہے یہاں بھی، لیکن جو دولت حاصل کر لیا کہ نہیں، حضرت تھانوی نے بشارت دیا حضرت کے جنتی ہونے کی، نور اللہ چونکہ راضی تھے ہر چیز سے راضی، عجیب کیفیت ہے۔ بس آپ چھوڑیں، جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، کھول دیا تھا، یعنی کہ کوئی بات ہے مجبور ہو گئی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، نہیں، ہر چیز دوست میرا سر نے گوشت، ہر چیز دوست میرا سر ہے، یہاں تو اسی کی مجلس ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کے قلب کو نور رضا سے منبسط کھول دیا تھا، منبسط پر کھولنا ہے نا، ترجمہ بھی خود حضرت تھانوی نے کیا ہے، عربی کی کتاب ہے اشرف علی، اس کتاب کا ترجمہ ہو جائے تو لوگوں کو مفید ہو۔ میں نے کہا مولوی لوگوں کو ترجمہ کرنے میں ڈھنگ سیکھنا چاہیے، حضرت حاجی صاحب نے اور کسی مولوی سے نہیں کہا تو وہاں تھانوی سے کہا، ترجمہ کرنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے۔ جاننا چاہیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم اسلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر کھول دیا تھا، دل بھی کھلتا ہے، ہاں، اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی اللہ، ہم سب لوگوں کے قلب کو استسلامی قلب پیدا فرمائے، قبول کرنے کی۔ اب دیکھتے ہیں بعض لڑکے وہی بات کہے نہیں مانتے، بعض مان لیتے ہیں، اس کے اندر استسلام کا مادہ ہے، اس نے اس کو دیا ضائع کر دیا، اب وہ کیا مانے گا، سب خراب ہی کرے گا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی، قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر تھی، اور ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ رکھا تھا، نظر الی الخلق سے ترجمہ کہتا ہوتا ہے کہ تھانوی ترجمہ ہے نا، اور ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ رکھا تھا، بس آگ اسی واسطے ان پر سرد و سلامتی ہو گئی۔ جس قلب پر اللہ کی نظر آگ جلا سکتی ہے، اور ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ رکھا تھا، مخلوق رکھا اللہ، بس آگ اسی واسطے ان پر سرد و سلامتی ہو گئی، کیونکہ ان کی نظر اللہ پر تھی، آگ کے مجال ہے وہ جلاتی، ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا۔ اللہ ہم لوگوں کو بھی یہ دولت ہے، بزرگوں کے یہاں کوئی معاملہ تھا یہاں، تو معاملہ صاحب نے کوئی بات کہی تھی، آئے تو ہم لوگ اس کام کو کوتاہی ہم لوگ کہا دعا کیا نہیں ہوئی ہے، کہا نہیں لگے رہنا چاہیے تھا، بہت آپ لوگ یہی ہے بھائی، ایک بار تو کہا چھوڑ دیا، لگے رہنا چاہیے جب تک اللہ قبول نہ کرتا، خود ہم لوگ کو ڈانٹ دیا سب نے، لگے رہا، جب لگا رہے گا آدمی تو پار بھی جائے گا۔ آگ اسی واسطے ان پر سرد و سلامتی ہو گیا، آگ تو طلب کرتی ہے اجازت کہ میں جلاؤں یا نہ جلاؤں، کھانا اجازت دیتا ہے اللہ سے کہ میں اس کو سحری کا سبب بنوں یا نہ بنوں، پانی اجازت طلب کرتا ہے کہ اس پانی سے سیرابی اس کو دوں یا نہ دوں، پانی کی مجال نہیں کہ وہ سیراب کر دے، نہ آگ کی مجال ہے، نہ کھانے کی مجال ہے کہ بھوک کو دور کرے۔ یوں بکر سنا کہ نہیں، کھاتا تو رہتا بھوک ختم نہیں ہوتی، پانی پیتا ہے، پانی استسقاء پانی اجازت طلب کرتا ہے کہ میں آج اس کو سیرابی دوں، آسودگی دوں یا نہ دوں، ہر دانہ محتاج ہے خدا کے حکم کے اطاعت۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم السلام کے قلب کو
نور رضا سے منبسط کر. کیا عمدہ ترجمہ ہے ہمارے یہاں. کتنے ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں. حضرت تھانوی ترجمہ کر رہا ہے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم السلام کے قلب کو نور رضا سے ہم لوگ سے حضرت کہتے بھائی ترجمہ کرنے کا بھی ڈھنگ سیکھو. ترجمہ صحیح رہے گا. جب تم ترجمہ صحیح کر لو گے تو معنی مطلب ہی بیان کر لو گے. اور جب ترجمہ ہی تمہارا صحیح رہے گا معنی مطلب کیا بیان کر. یہ بہت تھا. اس کی بھی تعلیم تھی ادائی. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کھول دیا تھا. اللہ ہر چیز دوست میرا سر نہیں بول. ٹھیک ہے نا. یہ موقع کا ہے جو کچھ دوست سے پہنچے سب ٹھیک. اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی. روح استسلام قبول کرنے والی روح. معلوم ہے کہ روح کی بھی دو قسم ہے. بعض روحیں نہیں قبول کرتی. بعض انبیاء کے قلب سب استسلامی ہوتا ہے. استسلام. اور ان کے قلب کو نظر الخلق سے محفوظ رکھا تھا. مخلوق کی نظر کا ان پر کوئی اثر نہیں گزرتا. بس آگ اسی واسطے ان پر سرد و سلامتی ہوگی کہ ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سبوت ہو چکا تھا. نہیں ان کی کتاب حضرت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں. پر استسلام سے رہے. لیکن بس استسلام سے رہے. یعنی قبولیت کا مادہ لے کر کے رہے کہ جو کچھ آئے گا ہم قبول کریں گے. رہے سلامت اور باطنی مقام کے ٹھیک کرنے سے ہوئی. سلامت استسلام سے رہے. بس استسلام سے رہے سلامت اور باطنی مقام کے ٹھیک کرنے سے ہوئی یہ عزت و کرامت. ماننے میں عزت ہے. اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے میں عزت ہے. بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کے اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے. کانٹے کو کیا حضرت ترجمہ کانٹا وڈا نہیں لے آیا حضرت تھانوی. خار کو گل ترجمہ ہے نا. لیکن خار کا ترجمہ نہیں کیا. گل کہا پھول نہیں کہا. یہ نہیں کانٹے کو پھول نہیں کہا. فرمایا تاکہ کچھ لوگ پڑھیں کہ فارسی اسی بھی جاننا چاہیے تھوڑا بہت. ہر چیز کی زبان ہے. یہ پڑھ لے زبان تو کیا عربی بھی پڑھ لو اچھے سے تو کیا ہے سب پڑھ سکتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. عرب عالم نے بہت اس پر لکھا. مجھے تعجب ہے کہ قرآن جس زبان میں ہے اس کو لوگ نہیں پڑھتے. سب سے مصر کا بہت بڑا عالم اس سے ہم نے خود دیکھا کیا. تعجب ہے. اللہ کی زبان موجود کلام موجود ہے اس کو پڑھنے کی جی نہیں چاہتا. اللہ ہم سب اللہ کے اطاعت اختیار کر. اللہ تعالیٰ جب اللہ کے اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خار کو یعنی کانٹوں کا پھول نہیں لے آئے. ترجمہ کیا کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے. بات ترجمہ ٹھیک ہی نہیں. ماشاء اللہ. خار مائے گا. اللہ تعالیٰ خار کو گل کانٹے کو پھول اور خوف کو امان کر دیتا ہے. پر جب شیطان تجھ کو منزلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کریں کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے حال سے بتاؤ. آگ میں پھینکنے والے تھے معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام. تو اس وقت تم کو کیا کرنا چاہیے. پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کریں کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے. آگ میں پھینکے جا رہے ضرورت ہے. یہی جواب دینا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں. ہاں اللہ سے ہے. اللہ سے حاجت. اللہ سے حاجت ہے. تم سے کوئی حاجت نہیں. تم بیچارے کیا کرو گے. اگر کائنات یہ کہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرے تو اس کا جواب دینا ہے کہ اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہو. جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. بجرم عشق تو امی کو شندگاہ گائے تو نیز برسر بام ادب تماشا ہے. یہ پڑھنا آپ کے جرم عشق میں ہم کو یہ ستا رہے ہیں. آپ بھی کوٹھے پہ آ جائیے گا دیکھیے کہ آپ کے عاشق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حضرت شیر پڑھتے تھے بجرم عشق تو امی کو شندگاہ گائے
تو نیند برسرے بام آیا، عجب تماشا ہے. آپ بھی دیکھیے کہ آپ کے عاشق ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کا علم میرے سواس ہے. اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو سرد اور سلامتی کر دے گا. اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو سرد اور سلامتی کر دے گا، اور منت اور کرامت تجھ کو عطا فرمائے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کشادہ کیے ہیں. بس اہل ایمان ان کی راہ پر چلے اور اہل یقین نے ان کی پیروی کو لازم جانا. جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ وانا من اتبعنی. یہ طریق اگر ہو ماننے والے تو اس طریق پہ چلو. سب کے لیے ہمارا نہیں کہ ختم ہو گیا ہے. ہمارے بہت کرتے ہیں سب یہی طریق ہے. اسی طریق پہ چلو گے تو پہنچو گے. یونس علیہ السلام کے شان میں فرمایا فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. بہت فرماتے تھے وکذلک، اسی طرح ہم نجات دیتے رہیں گے. لا الہ الا اللہ. آتے گئی بات کسی چیز کے متعلق حضرت سے خود سنا کہ کسی دعا یا ذکر کہ ایسی ہم نجات دیتے رہیں گے، یہ کہیں نہیں ہے سوائے اس کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پڑھو گے تو جیسے ان کو نجات ملی یونس علیہ السلام کو، تو ان کو بھی نجات ملتی رہے گی. کبھی کوئی مصیبت ہوتی تھی چیزوں لے کے ہمیں بیٹھتے تھے حضرت، کہا سارے اس سے نہیں کام چلے گا، دل سے پڑھو، اپنے کو ظالم سمجھو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ظالمین سمجھو گے تب تو پڑھنا مفید ہوگا. اور تم سمجھتے سب سے بڑے متقی ہم ہی ہیں، کب آئے گا؟ تم تو سمجھ رہے ہو اس عالم میں کہ سب سے بڑے بزرگ ہم ہیں، اور یہاں ہے کہ سوچو سب سے ایک گنہگار ہم ہیں، تب کام چلے گا. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. فاستجبنا له ونجیناه. انہوں نے کہا فاستجبنا له، کیا ہوگا خدا کا کام. فاستجبنا له، اللہ ہمارے دل کو بھی ان چیزوں سے متاثر ہونے کی توفیق دے اور اس راہ پر چلنے کی توفیق دے. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. ہم نے خود سنا کہیں پر یہ نہیں کہ یہ کرو تو ہم دیتے رہے سوائے کے کذالک فاستجبنا له، ہم نے قبول کیا اور تم کو نجات دیا. وہ اسی ہم نجات قیامت تک دیتے رہیں گے. بہت پڑھواتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. کوئی مصیبت آتی ہے خود پڑھواتے تھے، لیکن یہ بھی کہتے دل سے پڑھو، دل سے پڑھو. یعنی اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں، ان کے انوار کے مشتاق رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ذلت و احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں، مسکرت و انکسار کا لباس پہنتے ہیں. ہم ان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کلمے کی برکت سے تمام بلاؤں سے، تمام شرور فتن سے ہماری حفاظت فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، تمام صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے طفیل میں اللہ تعالیٰ تمام ان آفات سے اور بلیات سے اور فطروں سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.